بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي روايته أو علمه الحمدللہ آج آپ کے سامنے 4 کلاس کا جو پاراجات ہے 9 سے 18 اس کا پہلا سبق پیش خدمت کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہم نے کلاس 2 کے لیے جو ترتیب ہے ان کی پہلے سے پارا اور دوسرا جو ان کا ہے ان کے تھوڑے تھوڑے اسباق شروع کیے ہیں، تو 4 کلاس کے لیے ہم نے انشاءاللہ اسی ترتیب سے جس طرح اگر کسی نے وہ ہمارے کچھ اسباق دیکھے ہوں اسی ترتیب سے ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ کچھ اسباق، یہ فری ٹرائل کہہ سکتے ہیں، ڈیمو کہہ سکتے ہیں، مکمل اسباق پہ تو بہت وقت لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے یوٹیوب وغیرہ پہ آپ ہر جہاں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیں وہ اٹھا سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں مختصر سے ٹائم کے لیے کچھ آیات پیش کرنی ہے، اور یہ جو گورنمنٹ کے اسکولوں میں ناظرہ قرآن مجید کا ماشاءاللہ آغاز ہوا ہے برائے جماعت چہارم کے لیے، اس میں پارہ 9 سے لے کر 18 تک ہے، تو ہم پارہ 9 سے کچھ آیات آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ مختلف قراء حضرات کی آپ کو تلاوت وغیرہ سنائی جائیں گی، جو آیات لکھی ہوئی ہیں آپ سنیں، اور آخر میں ہم خود بھی پیش کریں گے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی قاری کی آواز لڑکوں کو، بچوں کو، کیونکہ یہ 10-12 کے سال کے 4 کلاس میں کم و بیش اس سال کے لڑکے ہوتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ان کو صحیح سے ٹائم نہ مل پاتا ہو مسجدوں میں بھی، اور کیونکہ آج کل اسکولوں کے بوجھ اتنے زیادہ بڑھا دیے گئے کہ قرآن کے لیے، دین کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کے لیے تو یہ ان کے لیے بہت ہی ترتیب سے بنایا جا رہا ہے، تو کوشش یہ رہے گی کہ اس میں ایک قاری کی آواز سنائی جائے گی، آپ اس کے مطابق سنیں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ استاد پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے لڑکا پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے سننا ہے، اور اسی طرح انگلی رکھ کے اپنے پاس لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے تو ٹھیک، نہیں تو سپارہ وغیرہ کھول کے پوری توجہ سے دیکھیں اور سنیں اسباق کو، اور اپنے پاس جو سپارہ اس پہ انگلی رکھ کے پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ ہینڈز فری لگائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں تو آواز آپ کو پوری پہنچنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ قال قال الملأ الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال أولو كنا كارهين سبق چونکہ اعوذ باللہ سے شروع کرنا تھا تو اعوذ باللہ ضروری ہے، اعوذ باللہ کا حکم آیا ہے، تو یہاں کیونکہ ترتیب ایسی ہے کہ یہ یہاں سے ہم نے ایک ترتیب سے چلا رہے ہیں، تو صورتوں کے آغاز میں اعوذ باللہ بسم اللہ ہوتی ہے، تو اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ جب بھی آپ قرآن پاک شروع کرنے لگیں اعوذ باللہ بسم اللہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ قرآن پاک کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا بڑا ضروری ہے، جب بھی کوئی بات ضروری کرنی ہو قرآن پاک بند کر کے بندہ بات کرے ضروری، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف پڑھ کے اس کے بعد اگلی جو آیت وغیرہ ہے
वो शुरू कर दे। अब बार बार बिस्मिल्लाह का पढ़ना ये जायज़ नहीं है। ठीक है, यानी शुरू में सूरत आए या शुरू में आप बिल्कुल काम शुरू कर रहे हैं, आपने शुरू कर दिया है, फिर आउज़ बिल्लाह के साथ बिस्मिल्लाह है। ठीक है जी। हम अब दोबारा से शुरू करते हैं जी। قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء
الحسنة حتى عفوا وقالوا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ये था हमारा आज का एक कारी साहब की आवाज़। अब हम कोशिश करते हैं, आप कोशिश करें, इनको फॉलो करें, बच्चे फॉलो करें, बड़े फॉलो करें, इनकी आवाज़ को सुने और बार बार सुने, एक दफ़ा नहीं बार बार सुने। वीडियो आपके पास आ जाती है, बार बार उसको चलाएं, ठीक है, सुने। और इन चीज़ों की आवाज़ें हम हमारे घरों में आनी चाहिए। एलईडी वाले ज़्यादा फ़ायदा उठा लेंगे क्योंकि वो वहाँ पे लगा देंगे और वहाँ तक रसाई बच्चों को ना दें। रिमोट होते हैं, उसके रिमोट भी लगा के रिमोट को छुपा दें। सबक की तरफ ध्यान दें, उनको बोलें ये आपका स्कूल का सबक है भाई, स्कूल का सबक है। स्कूल की सबक की वजह से फिर वो पढ़ेंगे। और शौक़ भी असल चीज़ है। फ़ज़ाइल की तालीम हो, फ़ज़ाइल कुरान हमारे घरों में पढ़ी जाती हो, कुरान के फ़ज़ाइल का इस्तेहज़ार हो और शौक़ भी हो। असल तो यह है कि दीन शौक़ का नाम है, शौक़ से पैदा होता है, शौक़ से कुरान बंदा पढ़ता है। ज़बरदस्ती वाला तो है नहीं काम। इसके साथ हम कोशिश करते हैं कि दूसरे कारी साहब की आवाज़ को आप सुनाते हैं, ठीक है जी। एक सफ़ा तकरीबन जितनी आयत हैं तो हम उसको कर रहे हैं। मसलन हम एक और टीचर वाले कारी साहब को लेते हैं। قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ये था आज का हमारा सबक। इसमें मुख्तलिफ क़ुरा को सुनाया गया आपको। आयत नंबर जो है आप देख रहे हैं। ठीक है जी, मकसद को समझें और हमें कुरान का सुनने का शौक़ जब तक पैदा नहीं होगा, पढ़ने का शौक़ नहीं आएगा। बहुत से तजर्बे किए गए। सुनने का जिनको शौक़ होता है माशाल्लाह बहुत सारे सुनकर भी, आप देखें नाबीना हुफ़ाज़ कैसे बनते हैं, वो सुनकर बनते हैं। सुनने की इस्तेदाद, सुनने की इस्तात को इस्तेमाल करें, इसकी ताकत को इस्तेमाल करें और कुरान सही तलफ़ुज़ के साथ, तजवीद अदायगी के साथ अदा करने वाले बने। फिर भी इसके साथ असातिज़ा, टीचर, कारी हजरात की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमारी टीम इंशाल्लाह तैयार हो रही है। हम हाज़िर खिदमत हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं आप। जितना हमारे पास टाइम होगा, जितना तरतीब होगी, जितनी हमारी कोशिश होगी, हम जो है हेल्प करेंगे। आप हमारे साथ राब्ते में रहें और नहीं जब तक है इनसे फ़ायदा उठाते रहें। अब हम इनको बाकायदा अपनी आवाज़ में भी आपको पढ़कर सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک ہم نے خود بھی تلاوت کی، یوں سمجھے کہ میں بھی بطور اسٹوڈنٹ ہوں، ان قراء کی آواز سن کر میں گویا آپ سب کے لیے سیکھ رہا ہوں۔ انسان کو، ہم کو طالب علم رہنا چاہیے، ہمیشہ پوری زندگی سیکھنے سکھانے میں لگانی چاہیے، سیکھتے سکھاتے رہیں گے انشاءاللہ اور کامیاب رہیں گے۔ اب سیکھ لیا، ہم کہیں گے کہ بھائی سیکھ لیا بس ٹھیک ہے جی مجھے تو آتا ہے جی، پھر بندہ کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ اپنے آپ کو لگائی رکھیں، سیکھنے میں سکھانے میں لگائی رکھیں۔ تو یہاں تک کیونکہ بچوں کو تمام باتیں پتہ ہوں کہ کہاں پہ غنہ کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، مد کرنی ہے، کیونکہ مد وغیرہ تو لکھی ہوتی ہے زیادہ تر، یہاں پہ نظر آ جاتی ہے، وہ 3-4 الف کے مقدار کے برابر مد کی جاتی ہے۔ باقی اس قرآن میں کیونکہ انہوں نے کلر دیے ہوئے ہیں تو کلر سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اخفا غنہ وغیرہ، لیکن اصل چیز ہے سمجھنا، حروف کا سمجھنا کہ کہاں پہ اخفا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، مد کرنی ہے، اس کی وجہ پتہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اصل یہ چیز ہے۔ تو نون پہ اور تنوین پہ آسان سی بات ہے، غنہ وغیرہ ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے۔ نون مشدد پہ غنہ ہوتا ہے، میم مشدد پہ یعنی میم پہ شد ہو، نون پہ شد ہو، غنہ ہوتا ہے۔ اور 2 نقطے والا جو قاف موٹا ہے اس کو موٹا پڑ جاتا ہے، موٹی آواز ہوتی ہے۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز تو ایک جیسی ہوتی ہے، لکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے نون یہ ہے آپ کے سامنے، نون ہے گول والی، نون ساکن ہے، اور اسی طرح نون 2 زر نن ہو یا میم 2 زر من ہو، ٹھیک ہے جی۔ کزی بن، با 2 زبر بن ہے یا با نون زبر بن، پڑھنے میں تو ایک ہی جیسے ہیں لیکن لکھنے میں فرق آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ہم نے یہ خیال کرنا ہے، آج کے سبق میں ہم 29 حروف میں سے حروف حلقی یاد کرتے ہیں۔ حروف حلقی جو ہے منفی کر دینے ہم نے۔ حروف حلفی 6 کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ حمزہ ہا، ٹھیک ہے جی، حمزہ ہا ہو گیا، عین ہا ہو گیا، اسی طرح غین خا، یہ حروف حلقی ہیں، یاد کرنے، گلے سے نکلتے ہیں جو۔ حمزہ ہا گلے کے نیچے سے، عین ہا گلے کے درمیان سے، اور غین خا گلے کے اوپر والے حصے سے۔ یہ حروف حلقی پہ ہیں، حلق کس سے نکلتے ہیں اس لیے ان کو حروف حلقی بولتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے جی، ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ حروف اظہار کیوں کہتے ہیں؟ کہ کیا ہوتا ہے جی،
نون ساکن اور تنوین جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم نے یہ خیال کرنا ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حروف حروف اظہار تو نہیں ہے یا حروف حلقی. ٹھیک ہے جی، اس کا خیال کرنا ہے. اور جیسے ہم نے بتا دیا حلق سے نکلنے والے، اب یہ ہم نے خیال کرنا ہے کیا ہوگا جی. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، ہم نے حمزہ پڑھا تھا بعد و بربن، یہ تنوین ہے، یہ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں تنوین پہ اخفاء غنہ وغیرہ نہیں ہوگا. کذبن نہیں پڑھیں گے، کذبن ان عدنا. یہ بات سمجھ آ گئی ہمیں. اسی طرح منہا کے اندر حمزہ ہا، ٹھیک ہے جی، ہا ہے گول والا ہا بھی اور دوسرا ہا بھی. اسی طرح منہا نہیں پڑھیں گے، اس کو اخفاء غنہ وغیرہ نہیں کریں گے، ناک میں نہیں آواز لے جائیں گے، نون ساکن کی بھی اور تنوین کی بھی. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھنی ہم نے. اور جیسے کہ ہم نے ادغام ہوتا ہے وہ حروف انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. حروف ادغام ہر سبق میں ہم حروف ادغام وغیرہ وغیرہ پڑھیں گے. آج کے سبق میں آپ نے حروف اظہار اور حروف حلقی، ان کے دو نام ہیں، یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور ان کو اپلائی کرنا ہے ہر جگہ پہ، آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے دو مثالیں دی یہاں پہ. آگے علمن کو اگر آپ آگے ملا کے پڑھنا چاہیں تو اس صورت میں عین حروف حلقی ہے، علمن علی اللہ نہیں پڑھیں گے، علمن علی اللہ. ویسے آیت لمبی ہو تو علم وقف کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اخفاء والے حروف انشاءاللہ اگلی لیکچر میں انشاءاللہ بتائے جائیں گے، تو وہاں پہ آپ کو بات سمجھ آئے گی. اور جناب ہم ایک اور مثال اگر دیکھتے ہیں کس کی، حروف حلقی حروف اظہار کی اگر ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس کی خوب مشق کرنی ہے اور آسان سی بات ہے، مشکل کوئی بھی نہیں ہے، آپ سمجھنے والے بن جائیں. تو یہاں پہ حروف حلقی اظہار والی مثالیں، ٹھیک ہے جی، نہیں ہے، اور مزید جو ہم نے بتا دی وہی ہیں. باقی اخفاء ادغام وغیرہ کی مثالیں یہاں پہ ہیں انشاءاللہ، اس کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. حروف ادغام بھی 6 ہیں، حروف حلقی بھی 6 ہیں، تو ان میں سے نون بھی حروف ادغام میں سے ہے، اس لیے ان نعود اس میں بھی غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آسان سی بات سمجھ لیتے ہیں. ان یشاء اللہ، ادغام کے اندر 4 حروف کے اندر غنہ ہوتا ہے. یعنی ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حروف ادغام میں ہے اس کے بعد یعنی کیا ہو، وہ دوسرے والے بعد والے حروف سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے این یشاء اللہ، بعد والے کی بھی آواز آتی ہے اور اس حرف کی بھی آواز آتی ہے، غنہ بھی ہوتا ہے، ناک میں آواز لے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پہ بھی ہم نے حروف اظہار حروف حلقی کی مثال یہ دیکھ رہے ہیں. شیئن علی علم، کل شیئن علم نہیں پڑھیں گے، کل شیئن علم، کیونکہ اخفاء غنہ نہیں کرتے جب حروف اخفاء اپنا اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں، حروف اظہار آ جائے. یہ عین بھی حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے شیئن علم غنہ اخفاء کے بغیر پڑھیں گے، اپنے مخرج سے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. تنوین میں غنہ اخفاء نہیں کریں گے، شیئن علم نہیں پڑھیں گے، بلکہ کل شیئن علم. یہ مثال بھی آ گئی آپ کے سامنے. ادغام والی بھی بات سمجھ آ گئی. اخفاء والی مثال انشاءاللہ بھی سمجھ آئے کہ حروف اخفاء اب جب 6 حروف حلقی اور 6 حروف ادغام نکال دیں گے، تو کچھ ایک با کو نکال کے اور ایک الف کو نکال کے ہمارے پاس 15 حروف بچ جائیں گے. وہ 15 حروف اخفاء ہو جائیں گے. بس آسان سی بات ہے. تنوین اور نون ساکن کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ حروف حلقی بھی نہیں ہے اور حروف ادغام بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے، تو پھر باقی کوئی نہ کوئی حروف جو آئے گا وہ کیا ہوگا، حروف اخفاء ہوگا. تا جیسے آ رہا ہے یہاں پہ نون ساکن کے بعد، یہ حروف اخفاء ہے. تا ہم نے اخفاء کرنا، ناک میں زیادہ دیر لے جانا ہے. تا یعنی چھپ 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 کے پڑھیں گے، ناک کے اندر چھپا کے اخفاء کریں گے زیادہ دیر. تا من قومہ، یہ جو کلر آ رہا ہے نا، کلر کو سمجھنا، لیکن کلر ہر جگہ نہیں ہوں گے. ہر جگہ قرآن جہاں پہ بھی ہوگا، ہمیں اصول ہمیں پتہ ہوں، قواعد پتہ ہوں، ضوابط پتہ ہوں. من قومہ، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بھی اخفاء غنہ اخفاء نہیں ہوگا. حروف حلقی کی مثال ہے یہاں پہ شعیبن انکم، شعیبن حروف حمزہ آ رہا ہے تنوین اور نون ساکن کے بعد. شعیبن اس طرح نہیں پڑھیں گے، شعیبن انکم، شعیبن انکم. تو یہاں تک کافی باتیں ہم نے واضح کر دیں. مختلف قراء کی آواز بھی آپ کو سنا دی. ہم کوشش کریں گے ویڈیو لمبا نہ ہو، لیکن
زیادہ فائدہ تبھی کہ ساری باتیں آپ کو کلیئر ہوں۔ امید ہے کہ یہ سبق بھی انشاءاللہ آپ 4 کلاس والے اسٹوڈنٹ کو بھی اور تمام مدارس مساجد کے بچوں کو، آن لائن آف لائن گھروں میں پڑھنے والے مساجد میں پڑھنے والے سب کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ لیسن کے ساتھ ہمارے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے ٹائم میں اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ ایسے ہی ہم لیکچر سبق لاتے رہیں، خدمت میں لگے رہیں، ہماری نسل، ہمارے بچے، مغل خاندان، مغل فیملی سب کے لیے دعا فرمائیں، اور ہماری ٹیم کے لیے دعا فرمائیں، جو ہمارے اکابرین بزرگ ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔